بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 12 ربیع الاول سے یعنی 25 کو غالباً یہ جو 25 اگست ہے اس کو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور آج 23 ہے، تو یعنی 12 ربیع الاول سے 2 دن قبل لبیک کے اگینسٹ کچھ ایسے علماء اکرام کو گرفتار کیا گیا جن کی یعنی گرفتاریوں میں تیزی، کسی کو 10 دن کے لیے، کسی کو 14 دن کے لیے، کسی کو 15 دن کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، لبیک کے اگینسٹ اس وقت جو کاروائی ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی اس میں علماء کرام جو ہے نا وہ اس کاروائی کے اندر حصہ، یعنی ان کو ایک حصہ بنایا گیا۔ حصے سے مراد کے گرفتاریاں جو کی جا رہی ہیں، ان گرفتاریوں میں سب سے جو اہم ترین کام ہو رہا ہے کہ علماء کرام کو شکار بنایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ابھی مظہر سعید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے 14 دن کے لیے۔ یار، آپ نظر بند کرنا چاہتے ہیں تو ان ایم پی ایس کو نظر بند کریں۔ میں آپ کو اپنی ڈسٹرکٹ کی بات بتاتا ہوں کہ میرا ڈسٹرکٹ ضلع مظفر گڑھ جو ہے، یہاں پر سٹی شہر کے اندر جو مرغی کا پھٹا لگاتے ہیں بیچارے مزدور، چھوٹے دکاندار، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی دکان پہ نہیں ہوتی، بس ادھر سے مرغی خریدی، پھٹا لگایا، اس سے 100 روپیہ بھتہ لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو کرے۔ پھر یہ اجمل چانڈیا، یہ سیکٹری ایجوکیشن بنا ہوا ہے، یہ میرے ڈسٹرکٹ کا ہے۔ نون لیگ کا مریم نواز کا ہے، یعنی وزیر تعلیم، سیکٹری وزیر تعلیم بننا ہوا، یہ اس طرح سے کوئی مشیر وغیرہ کے اس کے پاس عہدہ ہے۔ اس کے ہنڈے میونسپل کمیٹی کے نام سے شہر میں کھڑے ہو کر کوئی رکشے والا جب انٹر ہوتا ہے تو اس سے یہ 30 روپیہ لیتے ہیں پرچی کا۔ اگر کوئی نہ دے تو اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ بدماشی چیک کریں۔ اگر اریسٹ کرنا ہے تو ایسے حرام زادوں کو اریسٹ کرے، نظر بند کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو نظر بند کرے جو ربیع الاول کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرے۔ یار، آپ ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر یار کسی بندے نے کہیں پر بھی قانون کی وائلیشن کی ہے، وائلیٹ کیا ہے، تو اس کا سیدھا طریقہ ہے اس کو آپ گرفتار کرے، ود ان 24 آورس عدالت کے اندر پیش کرے، اس کی جزا یا سزا کا فیصلہ وہ کورٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ مجرم ہوگا تو عدالت سزا دے گی، اگر وہ مجرم نہیں ہوگا تو عدالت اس کو ریلیز کر دے گی۔ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہے ایک افسوس کا مقام کہ کبھی عام شہریوں کے گھروں میں چھاپے، کبھی گرفتاریاں، کبھی کیا، تو یار یہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی اگر آپ حکمران ہیں، آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ کے ووٹر ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، کسی اور پارٹی کا کوئی ووٹر ہے، کوئی سپورٹر ہے، تو وہ غلط ہے، اور اس کو پکڑیں اور پکڑ کر جتنی دل کرے اس کو سزا دیں۔ تو یار یہ چیز نہ قابل برداشت ہے۔ آپ یہ جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، یہ جو فصل آپ نفرتوں کی لگا رہے ہیں نا، خدا کی قسم اس فصل نے بڑا ہونا ہے۔ جب یہ فصل بڑی ہوگی پھر اس کو کاٹنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو کاٹیں گے
تو یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے آپ خدا کا خوف کریں۔ لوگوں کو کہاں بھیج رہے ہیں یار؟ غریب لوگ ہیں یہاں پر، اتنی مہنگائی اور غربت کے اندر پیسے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ ریلیف کا بندوبست کریں، کچھ ان کو دیں، لیکن آپ لوگ ان کو دینے کی بجائے ان کو مزید آپ اذیت دے رہے ہیں۔ تو یار یہ افسوسناک چیز ہے۔ آپ کا اختلاف صادر سے ہو سکتا ہے، صادر صاحب کی سیاست سے ہو سکتا ہے، اس کی شورا سے ہو سکتا ہے، شورا کی سیاست سے ہو سکتا ہے، لیکن جو عام ایک سادہ سا ووٹر ہے، آپ کا اس سے کیا اختلاف ہے؟ اس کو تو رائٹ ہے۔ اگر آپ اس کو مطمئن کریں گے، آپ اچھی کارکردگی دکھائیں گے، آپ ان کو فیسلٹیز دیں گے، تو وہ خاص صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو ہی ووٹ دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ چیزیں ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے، مہیا نہیں کریں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آٹومیٹیکلی لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں گے۔ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے توڑیں، اپنے کریکٹر سے توڑیں، لیکن آپ کیا کریں کہ ڈنڈے کے زور پر ان کو توڑ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے۔ تو اس طرح سے یا اس طرح سے کرنے سے آپ کسی بھی صورت میں ان کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے آپ کو یہ باتیں، اور یہ باتیں آپ کے بھی حق میں ہیں۔ اگر آپ ذہن نشین کریں گے، اگر آپ کوئی معاملات کریں گے، تو آپ کو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، ذہن نشین نہیں کریں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگوں کو دبانے کا یہ جو آپ کا طریقہ یہ انتہائی کیا ہے؟ غلط ہے۔ پھر آپ یہ غلط سائڈ پر چل رہے ہیں، غلط سمت پر چل رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ یہ بات آج آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے، اور آپ ربیع الاول کا مارچ روکنا چاہتے ہیں، اب روکیں۔ لیکن آپ اگر کوئی بندہ آپ سے ایک روٹ مانگتا ہے، اگر وہ روٹ آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو اس کا متبادل جو روٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا انتظامیہ کا کام ہے۔ تو انتظامیہ وہ متبادل جو روٹس ہے وہ پرووائڈ کر دے کہ بھائی آپ اس سمت میں نہیں، آپ اس سمت میں چلیں، آپ اس جگہ سے نہیں، آپ اس جگہ سے سٹارٹ کریں، تو خدا کی قسم کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں آج آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ میں آج آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہیں کہ یہ بات غلط ہے، یا یہ بات ایسی ہے، یا یہ بات ویسی ہے، تو اس کو اس طرح سے کریں، اس کو ایسے کریں، تو ایسے کام نہیں بنتا، کام ہمیشہ اس طرح سے اور ایسے بنتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ طاقت میں اور طاقت کے دھندے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ ایک آپ کی اپنی مرضی ہے، تو بات آپ اپنی ذہن میں رکھیں کہ ایک نہ ایک دن کیبنٹ ایوب خان کی بھی ٹوٹی تھی، کیبنٹ ضیاء الحق کی بھی ٹوٹی تھی، کیبنٹ پرویز مشرف کی بھی ٹوٹی تھی، کیبنٹ عمران خان کی بھی ٹوٹی تھی، اور کیبنٹ آپ کی بھی ٹوٹنی ہے۔ یہ بات آپ کو اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے، ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں انتہائی غلط کر رہے ہیں، غیر مناسب کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہر صورت میں آپ کو روکنا ہوگا، محبت کے ساتھ، احترام کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کرنی ہوں گی۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.